اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کو دنیا کی کسی گندگی سے، جہاں وہ رہتے ہیں جو دنیا اللہ کے نزدیک گندگی ہوتی ہے، گناہ ایسی جگہ، وہاں سے نکال کر ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے انبیاء نے بھی کوششیں کی کہ ان کو ہدایت ملے، لیکن اللہ کا نظام ایسا رہا کہ وہ ہدایت سے محروم رہے۔ تو کچھ لوگوں کو ہدایت کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو آج جو میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہیں، آپ ان سے واقف ہوں گے، خاص کر نئی جنریشن تو شاید نہ جانتی ہو۔ جو 90s میں بالی ووڈ کا شوق رکھتے تھے، وہ راکی نام کے ایک شخص کو، ایک کریکٹر کو جانتے تھے کہ جن کا رول اس میں ولن کا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے فلموں میں کام کیا۔ تو وہ اصل میں مسلمان ہی تھے، لیکن چونکہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم آگے جائے، ہم دنیاوی اعتبار سے ہمارا نام ہو، ہماری فیم ہو، ہماری شہرت ہو۔ اور شوبز تو ایک ایسی دنیا ہے جہاں شہرت سستی میں مل جاتی ہے، ہر ایک نام لینا چاہتا ہے ان کا، اور ہر ایک کے وہ فیوریٹ رہتے ہیں، ان کے فین فالوئنگ رہتی ہے۔ تو اسی دنیا میں ایک نام تھا راکی، اور وہ کریکٹر بہت چلا تھا ان دنوں۔ تو 90s کی دنیا میں جو اس وقت وہ دیکھتے تھے تو وہ تو سب ان کے پیچھے رہتے تھے، ان کا سٹائل کاپی کرنا اور ان کی باتوں کا سٹائل کاپی کرنا، وہ راکی کا ایک نام تھا۔ تو وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ دراصل مسلمان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے عارف خان صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ یہ ہماری دعوت پہ ہمارے یہاں تشریف لائے، ماڈرن سویٹس پہ آئے، ماڈرن ریسٹورنٹ کو دیکھنے آئے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ تشریف لائے، اور ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی کرتا ہوں، اور دل چاہا کہ آپ سے بھی ان کی ایک ملاقات کروا لوں کہ ہمارے ذہن کے اندر اس وقت شوبز میں جانا اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی گندگی برداشت کر کے آگے جانا، یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور یہ وہاں سے اس کو تھوک کر واپس آئے ہیں۔ غرض کی گویا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس چیز کو انہوں نے تھوکا ہے ہم اس کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ذرا ان سے بات سن کے ہم کہ یہ وہاں سے کیوں آئے، جبکہ پوری دنیا وہاں دوڑنا چاہتی ہے، وہاں جانا چاہتی ہے، تو یہی وہاں سے کیوں نکلے، کس لیے نکلے، وہاں پر ان کا جی کیوں نہ لگا۔ اور مولوی جیسی شکل، یہ تو مولویوں کی شکل نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اس طرح ہوا کرتی تھی۔ تو اب ہم نے یہ مولویوں کے لیے خاص کر دی ہے۔ تو یہ شکل اختیار کرنے پہ کیا کسی نے مجبور کیا کہ کچھ اور تھا، کہ فلمی دنیا میں، بالی ووڈ کی دنیا میں ان کا جی نہیں لگا؟ تو ہم تو یہ خود نہیں بتا سکتے اس کی اصل حقیقت اور اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں عارف خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ تو ہم عارف صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی ہمیں اپنی کارگزاری بتائیے، فلمی دنیا میں رہے تو وہاں کیسے حالات رہے، اور اب وہاں سے نکلنے کے بعد کیسے حالات آئے، تبدیل ہونے کا آپ کا کیا نظام رہا، کیوں رہا، اور آج آپ اس دنیا سے نکل کر اتنے سال ہو گئے، کیا کبھی دل میں خیال آیا کہ میں واپس جاتا؟ تو میں عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کارگزاری سے مستفید فرمائے، تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تازگی ہو اور ہم بھی سمجھے کہ کون سی دنیا اچھی ہے۔ محترم عارف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور محترم خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میری زندگی کے رخ کو بدلا۔ ہمارے بھائی عابد صاحب نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اصل میں اس تعریف کے مستحق تو ہے ہی نہیں، در حقیقت بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ان شارٹ، اللہ وانٹس می ہیئر، آئی ایم ہیئر، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا۔ ورنہ ہماری کیا بساط اور طاقت ہے کہ ہم اس چکماتی ہوئی دنیا سے اور چکا چوند دنیا جہاں پہ عزت، دولت، شہرت ہر چیز میسر ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے،
बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, तो ये और बात है कि उन्होंने मुझे विलन का रोल दिया, वरना तो उस वक्त ऑडियंस का ये कहना था कि अजय देवगन को विलन होना चाहिए था और मुझे हीरो होना चाहिए था। लेकिन खैर शक्ल में भी माशाल्लाह खूबसूरत। अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो सकता है कि उस वक्त में अगर मैं हीरो होता तो शायद मैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता, तो अल्लाह ताला मुझे वहाँ बस भेज करके अपने दीन का काम लेना चाहता था, तो अल्लाह ने ले लिया, बस अल्लाह ले रहा है। आज हम कश्मीर में जो आए हुए हैं, ये मेरा पहला सफ़र है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है ये कश्मीर। जो हम सुनते थे कि जन्नत का जो है नमूना है, बेशक अपनी आंखों से हमने देखा यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के लोग और यहाँ की मोहब्बत। अल्लाह अकबर, बहुत दिल लग गया यहाँ पे। तो हम अल्लाह के रास्ते में आए हुए हैं, हमारी बाकायदा जमात है यहाँ पे, और अल्लाह खूब काम ले रहा है। बहरहाल हमारे आबिद साहब का ये कहना था कि हम वहाँ से कैसे निकले, तो असल में वॉइस ब्रेक हुई है। जी, तो आबिद साहब का ये पूछना था कि उस दुनिया को कैसे छोड़ा। दर हकीकत वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी, तो 4 चीज़ें जिसके पीछे आज लोग भाग रहे, इज्जत, दौलत, शोहरत और औरत। वो चारों चीज़ें वहाँ एक ही रात में, जब पहली फिल्म सुपरहिट हुई तो हमें सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन जो असल चीज़ थी वो दिल का सुकून था, जो जिसकी कमी थी, और वो समझ में नहीं आ रही थी बात कि वो क्या चीज़ है। कमी किस चीज़ की है? अल्लाह पाक फरमाता है अपने कलाम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब कि हमने दिलों का चैन, इत्मीनान, चैन, सुकून जो है हमने अपने दीन में, अपने जिक्र में रखा है, और अल्लाह का दीन से सरासर जिक्र है। तो बहुत मतलब बेचैन थे, दिल के अंदर बहुत सारी गंदगियां भरी हुई थी, लालच की, जलन की, हसद की, कि भाई ये रोल मुझे मिल जाए, वो उस फिल्म के अंदर ये किरदार मैं करूं, और इस तरह से जो है ये बैनर में मुझे मिल जाए, वो क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिल के अंदर भरी हुई थी, तो इस तरह से जो है बेचैनी थी, सुकून नहीं था, नींद नहीं थी। उस ज़माने में तो नशा वगैरह, ये शराब, ये सारी चीज़ें आम होती थी। अपने गुनाहों को बतलाना नहीं, लेकिन वो तो आम है, वो लड़कियां करती हैं। तो वो उस हाल में जो है हम रहते थे। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपको जितने भी मनसब मिल रहे थे, इत्मीनान नहीं मिल रहा था, इत्मीनान नहीं, बस सुकून नहीं मिल रहा, बेचैनी, आगे जाओ, आगे जाओ, फिर भी इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें एक जंगल भी जो सोने का भर कर दे दिया जाए तो तुम दूसरे की तमन्ना करोगे, और 2 दे दिया तो तीसरे ही करो। तो इस तरह से जो है तुम्हारे पेट को तो कब्र की मिट्टी भरेगी। तो इंसान को इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ में इत्मीनान नहीं होगा। इत्मीनान की जगह जो आखिरत है, जन्नत है। तो हर एक मुसलमानों को मैं ये, भाइयों को, बहनों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए नहीं बनाई है, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि ये ईमान वालों के लिए ये एक इम्तिहान गाह है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ हम सब अपना इम्तिहान देने के लिए आए हैं। तो हमें यहाँ पर जो है अल्लाह के हुक्मों के साथ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीक़ों के साथ ज़िंदगी गुजारना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दुनिया की चीज़ें तो सब मिल जाती है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने पर, नबी के तरीके को छोड़ने पर दुनिया की चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन जो है वो कामयाबी नहीं की जाती, उसको कामयाबी की दलील नहीं है। अगर दुनिया की चीज़ों का मिल जाना, मालो मता का मिल जाना, औहदों का मिल जाना, दौलत का मिल जाना, शोहरत का मिल जाना, ये अगर कामयाबी की दलील होता तो अल्लाह पाक जो है अपने सहाबा को देता, लेकिन अल्लाह ने तो अपने दुश्मनों को दिया। तो मेरा ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जो है हम दीन को अपनी ज़िंदगी में लाएं। और मैंने भी जो है इसी तरह से, जब मेरे अल्लाह ने हिदायत इस तरह से दी कि मैं इस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा था, मस्त अपनी जो है बेहिसी की ज़िंदगी और बेहोशी की ज़िंदगी थी, ऐश व इशरत की ज़िंदगी थी, तो उस वक्त अल्लाह ने हमारी घरवाली को जो है वो पहले कबूल किया। इसलिए बोलते हैं कि औरत की ज़िंदगी में अगर दीन आता है तो नस्लों तक के दीन आता है। तो हमारी वो घरवाली इस्तेमात वगैरह में जाने लगी, और वहाँ पे उसकी बात समझ में आ गई, उसने अपने अंदर तब्दीली लाई,
पहले जो मसला था ना, आपकी जो घरवाली थी जी। वो है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो पहले से ही दीनी मिजाज रखती थी कि पहले से वो नहीं, भी चाहती थी कि आप बिल्कुल। इसी शोबिज में ही आगे बढ़ो? बिल्कुल बिल्कुल दीनी मिजाज नहीं था। अलबत्ता हमारी अम्मी जो थी वो थोड़ा सा दीनदार था, तो अम्मी जो है नाराज़ रहती थी मुझसे। वालिद साहब में भी दीनदारी नहीं थी, बल्कि वालिद साहब तो बहुत खुश हो रहे थे मेरे इस मकाम को देख करके, और जो है मैं इस ऊंचाई पे जा रहा हूँ तो बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अम्मी थोड़े नाराज़ रहती थी। बहरहाल घर वाली का भी मिजाज जो है ऐसा नहीं था, लेकिन वो इस्तेमात में जानने की बरकत से उसके मिजाज के अंदर तब्दीली आई, और उसके अंदर जो है वो फ़र्क आया, और वो दाइयाना एक सिफत पैदा हुई, और वो मुझे दावत देने लगी। अगर मेरे जहन में ये आ रहा है कि वो इस्लाम में कैसे जाने लगी, किस तरह से उनका हाँ, वो जहन में? असल में मैं जिस इलाके में रहता था वो जूहू और अंधेरी लोखन वाला वो उस तरफ में रहता था, तो वो उस इलाके में के अंदर तो जो है वो कोई ऐसी मेहनत नहीं थी दावत तबलीग की, मस्जिदें भी काफ़ी दूर थी, और माहौल जो है था पूरा फिल्मी माहौल था। तो वहाँ तो नहीं था, लेकिन हम हमारे वालिदैन के पास इधर आया करते थे। मुमरा एक इलाका है, तो वहाँ पे काफ़ी मुसलमान लोग हैं, छोटा पाकिस्तान कहते हैं उसको, और उस जगह पे जो है दावत की मेहनत ज़बरदस्त होती है। तो वहाँ पे जब हम आया करते थे वालिदैन के पास, तो वो औरतें वगैरह आपस में हमारी घरवाली की तश्कील करके उसको इस्तेमात में ले जाया करती थी। तो इस्तेमाल में जाने लगी, और जाने के बाद में उसके अंदर तब्दीली आ गई। वो तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ईमान की बात कहना सुनना ईमान वाले को नफ़ा देगा, तो नफ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने जब मुझे दावत देना शुरू किया, तो दावत के साथ में अदावत भी आती है, तो वो अदावत पैदा हो गई, और घर के अंदर काफ़ी जो है वो माहौल ख़राब हो गया। लेकिन अल्लाह ने उसके रोने को, उसके मांगने को अल्लाह ने कबूल किया, और ज़िंदगी को मेरी जो है वो बदला। फिर जो है हमारे बड़े भाई साहब, यूसुफ खान नाम है उनका, वो बैंक में सर्विस करते थे, तो वो 40 दिन चले गए। वो जाकर आए तो उनके अंदर तब्दीली आ गई, उन्होंने जो है दाढ़ी रख ली, और चेहरा मोरा लिबास सब बदल गया। आप अभी शौबिज में हैं अपने काम में? हाँ, मैं अपने काम में, लेकिन भाई के साथ में बहुत दोस्ताना ताल्लुक थे, क्योंकि वो बैंक में थे और मेरा सारा अकाउंट वगैरह वही देखते थे। तो मुझे बहुत उनसे भी जो है फिर वो गुस्सा आ गया, बातचीत जो हो वो हो गई भाई से। फिर वो मुझे दावत देते रहते, हमेशा समझाते रहते। तो बड़ा परेशान हुआ कुछ वक्त में कि यहाँ से बीवी, यहाँ से भाई, ये काम छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है, हराम है, और ये हलाल है, इस तरह से। और भाई ने भी काम छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि बैंक की नौकरी जो है वो सूदी कारोबार है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो और ज़्यादा वो परेशानी हो गई। खैर, फिर जो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है कोई जमात आई, और वो जमात के अंदर कोई एक अमीर साहब थे, अल्लाह वाले, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, मैले कुचेले कपड़े, और वो बेचारे अल्लाह वाले थे। तो हमारे भाई ने उनसे कहा कि हमारा भाई जो है फिल्मों में काम करता है, और वो जो है किसी जमात से मिलता नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो अमीर साहब बड़े हिकमत वाले थे, उन्होंने कहा कि जो है मैं मिलूँगा। और कब वो जाते हैं, तो बताया कि सुबह 7 बजे जो है शूटिंग पर जाते, तो गाड़ी के पास में आके खड़े हो गए, और आकर के सलाम किया। तो मैं समझा कोई फ़कीर होगा, तो मैंने जेब में हाथ डाले कुछ पैसे दे दूं, तो कहा ना ना ना, मुझे एक सवाल करना है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या क्या सवाल करना है, तो पूछे। तो कहने लगे बताओ मरना है कि नहीं मरना है। अरे मैं बोला यार ये सुबह सुबह मरने वाली बातें कहाँ से आने लगी? चीचा ये कहाँ से आ गए, ये सुबह सुबह मरने की बातें कर रहे हैं यार। क्योंकि हमारी जो दुनिया के अंदर मरने का कोई तस्करा नहीं होता था ना, वो तो सब कहानियाँ होती थी बस। लेकिन हकीकत में जो है मौत का तस्करा जहाँ नहीं होता, वहाँ पे इंसान सरकश हो जाता है। तो बस फरमाया कि लज्जत उनको तोड़ने वाली चीज मौत, मौत को कसरत से याद किया। वहाँ नहीं वहाँ मौत याद नहीं आती, नहीं करते, वहाँ याद भी नहीं करते, वहाँ तो आदमी मौत को भूल जाता है, और वहाँ लज्जतों में डूब सकता है। लज्जत मिल जाए। तो बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा हाँ बैग, मैंने बोला हाँ पहले आपको मरना बाद में मुझे मरना। अच्छा, आप मुझसे खुदाई अल्फाज कि पहले आप, मुझे मालूम है जैसे उसको मरना है कि मुझे, मतलब पहले आपको मरना फिर मुझे मरना। तो कह लगे हाँ पहले मुझे मरना बाद में आपको मरना। अच्छा ही बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी? तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो आप, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? भाई एक दिल से निकली बात, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? ये आप उनको जवाब दे रहे हैं? हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएंगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएंगी? यानी ईमान का नूर वहाँ मौजूद है जिससे बात नहीं कर रहे हैं।
ایک دم بہ گئے. کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ چچا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قبر کے اندر گاڑی کسی نے؟ قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ کہے کہ بندہ چلا گیا اور میں جو ہے دیکھتا رہا کہ کیا کہہ کے چلا گیا. اب پورا راستہ جو ہے میرے ذہن میں وہی بات گھوم رہی ہے، گاڑی والی زندگی اثر امپیکٹ پڑ گیا. بالکل وہ دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. بس وہ سوچتا رہا، پھر اس کے بعد میں دل نرم ہو گیا. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. وہاں سے مجھے جو ہے چوٹ لگی دل پہ اور وہ الفاظ کے تیر جو جا کے دل میں چل گئے. بس اس کے بعد میں پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بڑے سرجن تھے. تو ہمارے بھائی صاحب ان کا وزٹنگ کارڈ لے کر آئے، بولے تھے انگلینڈ سے جماعت آئی ہوئی ہے اور نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یار ایک بار تو مل لے ان لوگوں سے، وہ جو ہے فین ہے، ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی بار میں نے کسی کو انوائٹ کیا کہ ٹھیک ہے ملے. تو ڈاکٹر صاحب آئے تو میں نے سوچا کوئی سوٹ بوٹ میں ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب. تو دیکھا تو کیا ہے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، امامہ وغیرہ بات کے. آپ کے ذہن میں ایک شکل تھی نا دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ جو مدرسے پڑھے تبلیغ میں ہو، جو دنیا کا کوئی کام نہ کرے. آپ کے ذہن میں یہ ایک تصویر بنی ہوگی نا. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار یہ اچھا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ مولوی صاحب جیسے ڈاکٹر ہوتے. اب وہ مولوی صاحب ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مولوی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے انگلش میں بات کی کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی. انگلینڈ کی جماعت تھی، انگلش میں پورے 1 گھنٹے بات کی. بہت اچھا لگا سن کے، اور پہلی بار جو ایسا نرم ہوا دل. اور تشکیل انہوں نے میری 4 مہینے چلے کی نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ مرکز میں آپ آگے ہمارے ساتھیوں سے، حکمت تھی، ساتھیوں سے ملنے. نوجوان ہیں، آپ کے فین ہیں، آپ کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں پہنچا مرکز دوسرے دن. اجتماع، ہفتے وار اجتماع کا دن تھا. مرکز پہنچا، جیسے ہی میں اندر گھسا تو وہ بچے وہ راکی آ گیا. آپ کا نام ہی اب راکی نہیں پڑ گیا. اس وقت وہی زیادہ فیمس ہوئی، جیسے امجد خان کو آج تک لوگ گبر سنگھ ہی کہتے ہیں، تو اس طرح سے ٹیگ لگ گیا تھا راکی کا. تو میں پھر اندر گیا، مجھے کمرے میں لے آ کر کے بٹھایا لوگوں نے، اور وہ جو ہے بیان چل رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. تو مجھے دین مطلب نہیں معلوم تھا، میں سمجھا دن ڈے. اچھا، ڈے اینڈ نائٹ. دین کہہ رہے تھے آپ، ڈے سمجھ. ہاں میں دن سمجھ. مطلب یار ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے، ان کے وہاں دن میں کامیابی نکل رہی ہے. تو ایسی بات ذہن میں آ رہی، کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، پورا بیان اوپر سے گیا. خیر اس کے بعد وہ ساتھی آئے، ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان تھے سب، انگلینڈ کے گورے گورے ساتھی، امامہ وغیرہ بانے ہوئے تھے. سب ملے، معانقہ کیا، گلے لگے اور یہ وہ آٹوگراف لیا. پھر میں نے کہا میں چلتا ہوں. تو وہ اسرار کیا کھانا کھا کے جاؤ ہمارے ساتھ. تو کھانا کھائے ماشاءاللہ. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہمارے مولانا سہیب صاحب مہاراشٹر کے ذمہ دار. اس وقت میں وہ نوجوان تھے اور وہ امامت کرتے تھے مرکز میں. تو وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. پہلی تبلیغ کی روٹی جو کھائی میں نے ان کے ہاتھ کیا. تو وہ مولانا سہیب صاحب ابھی انتقال ہوا ماشاءاللہ. تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو بھائی پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ نکلتا ہوں تو کہنے لگے نہیں آج اللہ کے گھر کی چٹائی میں سو جاؤ. اب بات آگے بڑھ. وہ کہتے نا کہ تبلیغ والوں کو انگلی دو تو پھر پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پورا جنت میں لے جاتے پھر. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کھانا آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ. آپ تو بھائی نرم گدوں میں سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو. اس کا مزہ بھی چکھ لے. بہت ایک دم دل میں نا ایسی گھبراہٹ سے نہیں لگی یار یہ بار بار اللہ کے گھر کی چٹائی، اللہ کے گھر کی چٹائی. بولے ٹھیک ہے بھائی میں سو جاتا ہوں. تو سونے سے پہلے ہے نا وہ مشورہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے، جماعتیں آئی ہوئی، ان کی نگرانی کے لیے جو جاگے گا تو اس آنکھ کے اوپر جو اللہ پاک جہنم کی آنکھ حرام کرے. تو یہ حدیث سنائی تو بہت اثر ہوا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی کروں، میں بھی جاگوں گا. اچھا یعنی اتنا تعیہ پیدا ہو گیا کہ بچنا ہے بھائی. جس کے تصور میں دین اور دن میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اثرات ایسے ہو رہے تھے کہ جہنم کی اب وہ خوف آ رہا تھا، اس سے بچنے کا ارادہ ہو رہا. بالکل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تو 2 بجے ساتھی نے آ کر کے اٹھایا. ہمارے وہاں پہ فاروق جناب ایک بندے ہیں ماشاءاللہ، ساتھی ٹیچر ہے وہ. تو آ کر کے اٹھایا، بولے عارف بھائی آپ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا. تو میں ہاں اٹھ گیا. اٹھ کر میں جو ہے مرکز کے دروازے پہ بیٹھ گئے. تو وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی. اتنے میں کچھ ساتھی جو پہلی صف میں تہجد میں رو رہے تھے، تو
وہ رونا جو ہے عجیب سا لگ رہا تھا, ایک دم ڈر سا لگ رہا تھا, وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں رو رہے, کیا بات ہے, ان کو کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بولے یہ جو یہی تو کام ہے. بولے بولا کیا کام؟ کہ بولے ساری انسانیت کے لیے رو رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے رو رہے ہیں. بولا کیا ہے آج کے دور میں یار, آج ماں اپنے اولاد کے لیے, باپ اپنے اولاد کے لیے نہیں روتا, ہر سوتے ہیں لوگ آرام سے, یہ وقت سونے کا, اور یہ لوگ اٹھ کے رو رہے ہیں. تو بولے ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے, صحابہ رویا کرتے تھے. تو انہوں نے چند باتیں بتائی. پھر اس کے بعد میں اٹھا, جا کے میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز میں نے پڑھی, اور پڑھ کے جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ اگر یہ سچے, اللہ میں تو گنہگار ہوں, یہ تو پکی بات ہے, وہ تو میں جانتا ہی ہوں, مطلب اقرار کر رہا ہوں, اپنا اقراری مجرم اقرار کروں گا, اللہ میں تو جانتا ہی ہوں کہ میں گنہگار ہوں. کیونکہ بہت برا حال ہو گیا تھا, نماز نہیں, کچھ نہیں, جمعہ نہیں, رمضان آتا تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اللہ میں تو گنہگار ہوں, تو لیکن یہ بتا اگر یہ سچے ہیں اور ان کا کام سچا ہے اور ان کا رونا سچا ہے, تو اللہ تو مجھے ہدایت اور ان کے ساتھ جوڑا. بس یہ بات نکل گئی منہ سے. بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے, میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے, وہ آٹومیٹکلی ورڈز نکل گئے, اور جو ہے میں نے اللہ سے مانگا, میں سو گیا. تو جب میں سویا ہوں عابد بھائی, وہ جو فجر کی اذان میں آنکھ کھلی ہے, تو ایسا لگا جیسے کہ بھائی میں کہاں آ گیا, مکہ مدینہ میں آ گیا. اور وہ بندہ غفار, عبد الغفار, ایک بندہ بچہ بہت اچھی اذان دیتا, بالکل مکہ کی مدینے کی اذان کی کاپی کرتا تھا وہ. تو ایسے جو ہے ایک دم روح کھل گئی, اور جو سکون جو میں نے کہا اپنی بات میں نے شروعات کی کہ سکون زندگی میں نہیں تھا, اللہ نے اس چٹائی کے اوپر جو نیند عطا فرمائی, یوں کہیں کہ وہ نیند نے زندگی کو بدل دیا. اور بس پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد میں 3 دن کا ارادہ, بیان کے بعد میں 3 دن کا ارادہ کیا. تو مجھے ایک علاقہ ہے وہاں قریب میں تلوجہ, وہاں 100% مسلمان رہتے ہیں, دعوت کا کام 100%, اور اتنا زبردست گاؤں ہے چھوٹا سا, ہر گھر میں فجر کے بعد میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی. ایک مستورہ 3 دن میں ہم نے نہیں دیکھی وہاں پہ باہر, اور اگر ایک آدھ نظر بھی آ گئی تو پوری کمپلیٹ ڈھکی ہوئی, پوری ڈھکی ہوئی. اور وہاں بچہ جو ہے وہ قرآن حافظ عالم اس گھر کے. اور ہم نے تو سنا اس گاؤں کے اندر رائٹس ہوئے تھے پہلے بامبے میں, تو اس وقت میں اللہ کی مدد, باقاعدہ فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. وہ گاؤں پورا گھیر لیے تھے ہندوؤں نے, غیروں نے پورا گھیر لیا تھا, اور اس وقت میں جو ہے فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. تو وہ ایسی جگہ مجھے لے کر گئے. پہلا میرا سہ روزہ لگا 3 دن, پھر اس کے بعد مجھے ہر مہینے میں جانے لگا 3 دن اورنگ آباد, اور بہت جگہ لے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے تقریباً مجھے لگا, میری گھر والی نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو کام. یعنی کہ آپ تبلیغ کے ساتھ بھی تھے اور فلموں بھی کمپلیٹ میں بھی تھے, شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا میں, شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. یعنی کہ تو اللہ نے نماز کو جو ہے نماز کی توفیق دے دی, اور وہ 3 دن کی برکت سے نماز کی توفیق ملی. اور شوٹنگ کے وقت میں میک اپ نہیں کرتا تھا, شوٹنگ پہ نماز پڑھتا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تک نہیں, اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جی بالکل نکال لایا, بالکل حق ہے. تو وہ نماز نے اپنا اثر دکھایا. بات تو بالکل آپ کی نا, وہ میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ کہا آپ نے کہ میں سکون کی تلاش میں تھا. تو آپ تو اس دنیا میں تھے جہاں آج ہم سمجھتے ہیں کہ سکون وہاں ہے. ہمارا ذہن تو یہ نا کہ وہاں جائیں گے, شہرت ملے گی, پیسے ملیں گے, سب ملے گا تو ہمیں سکون ملے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں بالکل بے سکون تھا, اور آخر آ کر مسجد کی چٹائی پہ سویا. صبح اٹھا تو اس سکون کی جو تلاش تھی مجھے وہ میں نے پایا, دل ایک مطمئن تھا. یہ بات بالکل آپ ہم سب ان کو جانتے ہیں, جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بھی ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میں سکون کی تلاش میں 7 اسٹار ہوٹلوں میں پھرا کرتا تھا. آخر جب تبلیغ میں نکلا 3 دن کے لیے تو وہاں چٹائی پہ سونا پڑا. 7 اسٹار ہوٹلوں میں مجھے وہ سکون نہیں ملا جو مجھے اس چٹائی پہ ملا. تو یہ آپ دونوں کی بات جو مل رہی ہے, چونکہ آپ ایک ہی دنیا کے لوگ ہو, آپ دونوں, ایک نام تھا آپ کا, عزت تھی, پیسے تھے, لیکن آپ دونوں کی یہ بات مل رہی ہے. گو آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں نہ جاؤ,